ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان و کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آج نبی علیہ السلام کا نوجوانوں سے خطاب کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نوجوانوں سے کیا خطاب فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان لوگو، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت و حیثیت رکھتا ہو فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ، پس شادی کر لینی چاہیے کیونکہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی نگاہوں کو اور شرمگاہ کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شخص شادی کی استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے کہ یہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کی زیر حدیث جو درس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کے جوانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں، یہ خطاب امت کے تمام جوانوں کو ہے۔ وہ کہیں گے بھی کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، ہر جوان کو نصیحت اور رہنمائی فرماتے ہوئے انہیں اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اے جوان، تم میں سے جو شخص شادی کی ذمہ داریوں اور ان کی ضرورتوں کو برداشت کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح ضرور کرے، کیونکہ شادی کی وجہ سے پھر نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی بلکہ نیچے ہی رہتی ہیں، اور یہ نگاہ شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اور جو شخص جوان ہو شادی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو اسے روزے کثرت سے رکھنے چاہیے، یہ روزے ہی اس کی نفسانی خواہش کو پوری ختم کر دیتی ہے۔ لفظ میں اگر جو خواہش ہوتی ہے روزہ اسے کمزور کر دیتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی سے بچنے کا مؤثر طریقہ نکاح ہے۔ محض ذکر و اذکار، نماز، تلاوت قرآن یہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ خواہش نفسانی شہوت کا علاج یا تو ذریعہ نکاح کا ذریعہ ہو سکتا ہے، نکاح کی حیثیت نہ ہو تو پھر روزوں کی کثرت سے خواہش نفسانی ختم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے دوستوں کو نکاح اور شادی کے فائدے بتائیں اور یاد دلائیں کہ محض ذاتی طور پر پاک دامن میں رہنے کے مقابلے میں شادی شدہ ہونا اور پاک دامن رہنا زیادہ فائدہ رکھتا ہے، کیونکہ شادی شدہ شخص کی پاکیزہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوئی تو اسے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہمیں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔